بغداد کے بازار بزرگ میں لوگوں کا مشتعل ہجوم تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے پورا شہر امڑ آیا ہو۔ لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے جو کہ وہ ایک مجذوب درویش پر پھینک رہے تھے۔ اس کے لمبے الجھے بال چہرے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا صوف کا جبہ چیتھڑے چیتھڑے ہو رہا تھا۔ پتھر لگنے سے اس کا پورا جسم لہو لہان ہو رہا تھا۔ لڑکے بالے اس پر پتھر پھینک کر کہکے لگا کر اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جب بھی اسے پتھر لگتا تھا اس کے رقص میں تیزی آ جاتی تھی۔ وہ مزید بلند آواز میں حق، میں سچ، عین الحق پکارنے لگتا تھا۔ تب ایک طرف سے اسے ایک تازہ پھول آ کر لگا۔ وہ درد کی شدت سے چیخنے لگا۔ ہجوم کے لوگ بہت حیران تھے کہ اسے اتنے پتھر لگے، لیکن یہ ہنستا رہا۔ اب اسے پھول لگا ہے تو درد کی شدت سے چیخنے لگا ہے، یہ مواجرہ کیا ہے؟ تب اس مجذوب نے ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابو بکر شبلی، تم نے بھی رسم دنیا ادا کر ہی دی۔ تم تو میرے بچپن کے دوست ہو اور رازدار ہو، میری حقیقت کو بھی خوب جانتے ہو، اس لیے مجھے تیرے پھول کی چوٹ سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ شبلی، جب ہم صوفیوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو تم نے پوچھا تھا دعائیں اور آرزویں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور تم نے یہ بھی پوچھا تھا کہ تمہاری نماز عشق کیا ہے اور عشق کی انتہا کیا ہے۔ تو سن لو، میرے اوپر جن حاکموں اور علماء سو نے فتوے دے کر مجھے اس سزا سے گزارا ہے، میں نے ان تمام کو دل سے معاف کر دیا، اور ابھی جو لوگ مجھے پتھر مار رہے ہیں میں نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اس معاف کر دینے سے میری دعائیں اور آرزویں قبولیت کا درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ اب تم لوگوں کو معلوم ہوا کہ معاف کر دینے کی طاقت ہی دعاؤں اور آرزوؤں کو قبول کرواتی ہے۔ ہاں سنو، کل تم نماز عشق بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اور عشق کی انتہا کی آواز بھی اپنے کانوں سے سنو گے۔ کوئی بات تم سے ڈکی چھپی نہ رہے گی۔ تب دوسرے دن سرکاری جلادوں نے اسے عام مجمع کے سامنے کھڑا کر کے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور پھر اس کے کان اور ناک بھی کاٹ دیے۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں بھی پھوڑ دی گئیں۔ تب حسین بن منصور حلاج نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں اور چہرے سے رستے ہوئے خون کے ساتھ مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کہا، ابو بکر شبلی، دیکھو یہ ہے عشق کی نماز کا وضو۔ ہاں شبلی، تمہارے پاس مصلی تو ہوگا، بچھا دو، میں اس پر عشق کی نماز ادا کر کے خدا کا شکر ادا کروں گا کہ میری تمام دعائیں قبول ہو گئیں، میری آرزویں پوری ہو گئیں۔ شبلی، ابھی میری گردن مار دی جائے گی اور تم عشق کی انتہا کی آواز سنو گے۔ جب سولی پر اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی اور اس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تو ہر ٹکڑے سے میں حق، میں سچ اور عین الحق کی صدائیں گونجنے لگیں۔ ہر سو ایک شور بپا ہو گیا۔ یہ تھی عشق کی نماز۔ ڈاکٹر نیکلسن یہ واقعہ اپنی کتاب دی آئیڈیا آف پرسنالٹی آف صوفیزم میں لکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ 25 مارچ 922 عیسوی کو بغداد میں ہوا تھا۔ اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ معاف کر دینے کی طاقت سے ہی ہم اپنی کامیابیوں کی انتہا کو پہنچ سکتے ہیں۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں محمد حسن، آپ دیکھ رہے ہیں لائل پوری ٹی وی۔ ناظرین، جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس کی بڑی وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ذہن میں دشمنی، بغض جیسی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو معاف نہیں کیا ہوتا جنہوں نے ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی کی ہو۔ آپ اس وقت تک اپنی زندگی میں کامیابی کی اچھی توقع نہ رکھیں جب تک آپ نے اللہ کے نام پر لوگوں کو معاف نہ کیا ہو۔ دراصل معاف کرنا ہی دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہوگا۔ آپ کا ذہن اسی وقت صاف ہو سکتا ہے جب آپ ہر کسی کو غیر مشروط طور پر معاف کر دیں۔ معاف کر دینے سے آپ کے جسم اور روح میں ایک نئی طاقت آئے گی۔ یہ معافی آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے راستے کھول دے گی۔ اس طرح آپ اپنے مسائل کو زیادہ بہتر طور پر حل کر سکتے ہیں۔ آپ کی صحت، آپ کے معاشی حالات اور ذاتی تعلقات زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ معاف کر دینے سے آپ کے جذبات کے اندر جو ٹھہراؤ تھا وہ ختم ہو جائے گا
اور آپ کے لیے ترقی کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، اس حوالے سے لوگ کچھ بھی کہیں، آپ کو ان کی طرف دھیان نہیں دینا۔ معاف کر دینے کا مطلب ہے ترک کر دینا، بھلا دینا۔ اس سے آپ کا پوٹینشل بڑھے گا۔ پیشہ ور ماہر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہماری 70% جسمانی بیماریاں ہمارے جذباتی پن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ معاف کر دینے سے آپ کا جذباتی پن ختم ہو جائے گا اور آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ معاف کر دینا کے لفظ سے ڈرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اور اس سے ان کی عزت مجروح ہوگی، اور اس کا ازالہ کیسے ہوگا۔ اس لیے عرض ہے کہ ہم ایسے شدید جذبات کو اچھے جذبات سے بدل دیں تو شدید جذبات سے آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس سے آپ کا ذہن پرسکون ہو جائے گا اور آپ یہ صحت مند طور پر سوچ سکیں گے۔ ہر انسان کو ہر روز ایسے ہی ناخوشگوار حالات سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ہر روز شام کو سونے سے پہلے ایسے واقعات کو ذہن میں لائیں اور ان لوگوں کو معاف کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی ہو۔ ماضی کی اچھی یادوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ایسے ناخوشگوار واقعات کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو معاف تو کر دیا ہے لیکن بلاتے نہیں۔ ایسے لوگ اپنے ماضی کے عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ پرانے زخم جسم میں زہر پھیلا دیتے ہیں، اس لیے پرانے ناخوشگوار واقعات بھی ذہن میں جسم کو آلودہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس سے دوسرے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ اسی کو نقصان پہنچتا ہے جو ان واقعات کو یاد رکھتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے تمام ناخوشگوار واقعات کو ذہن سے نکال کر ماضی کے گہرے گڈھوں میں دفن کر دیا جائے، تب ہی آپ ذہنی اور جسمانی طور پر زیادہ صحت مند رہیں گے۔ ہمیں اپنے ذہن کی صفائی کے اس مرحلے میں ایک اہم ترین کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہمیں خود کو بھی معاف کرنا ہوگا۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے جب آپ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں تو خود کو بھی معاف کر دیجئے، کیونکہ آپ سے بھی لاشعوری طور پر بہت سی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس معافی کے مسلسل عمل سے آپ کے ذہن میں وسعت آتی جائے گی، آپ کی صلاحیتیں نکھر جائیں گی اور آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی اور آپ کامیابیوں کی طرف تیزی سے بڑھتے جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔